السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعْلَمْ أَنَّكَ إِذَا عَزَفْتَ الْإِسْمَ الصَّحِيحَ أَوِ الْجَارِيَ مَجْرَى الصَّحِيحِ إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ كَسَرْتَ آخِرَهُ وَأَسْكَنْتَ الْيَاءَ أَوْ فَتَحْتَهَا كَغُلَامِ وَدَلْوِ وَزَبْيِ وَإِنْ كَانَ آخِرُ الْإِسْمِ أَلِفًا تَثْبُتُ كَعَصَايَ وَرَحَايَ خِلَافًا لِلْهُذَيْلِ كَعَصِيَّ وَرَحِيَّ وَإِنْ كَانَ آخِرُ الْإِسْمِ يَاءً مَكْسُورٌ مَا قَبْلَهَا أُدْغِمَتِ الْيَاءُ فِي الْيَاءِ وَفَتَحْتَ الْيَاءَ الثَّانِيَةَ لِئَلَّا يَلْتَقِيَ السَّاكِنَانِ تَقُولُ فِي قَاضِي قَاضِيَّ وَإِنْ كَانَ آخِرُهُ وَاوًا مَضْمُومًا مَا قَبْلَهَا قَلَبْتَهَا يَاءً وَعَمِلْتَ كَمَا عَمِلْتَ الْآنَ تَقُولُ جَاءَنِي مُسْلِمِيًّا وَفِي الْأَسْمَاءِ السِّتَّةِ مُضَافَةً إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ تقول أخي وأبي وحمي وهني وفيا عند الأكثر وفمية عند قوم وذو لا يضاف إلى مضمر أصلا وقول القائل الشعر إنما يعرف ذا الفضل من الناس ذبوه شاذ وإذا قطعت هذه الأسماء عن الإضافة قلت أخ وأب وحم وهن وفم وذو لا يقطع عن الإضافة البتة هذا كله بتقدير حرف الجر لفظا فسيأتيك في القسم الثالث ان شاء اللہ تعالی۔ وعلم اور جان لو، کیا کہتے ہیں؟ جان لو انکا اذا عزفت الاسم الصحیح، اس سے پہلے آپ نے اضافت کی بحث پڑھی ہے کہ یہ مجرورات کتنے ہوتے ہیں، کون کون؟ مجرورات کے ضمن میں انہوں نے کہا ہے کہ مضاف الیہ ہوتا ہے مجرور۔ مضاف الیہ کی انہوں نے دو شکلیں ابتدائی طور پہ بتائیں کہ مجرور بحرف الجر لفظا یا مجرور بحرف الجر تقدیرا۔ پھر اضافت کے دو قسم میں انہوں نے بتائیں، اضافت معنویہ، اضافت لفظیہ۔ اب اس کا اعراب اور کچھ دوسرے فوائد بیان کرنے جا رہے ہیں۔ قدم عالم جان لو انک اذا عزفت الاسم صحیحا، کہ جب اضافت کرو گے، جان لو کہ جب اضافت کرو کسی اسم صحیح کی یا جاری مجرا صحیح کی، یعنی جب مضاف بناؤ کسی اسم صحیح کو، اسم صحیح کیسے کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، نحو کی اصطلاح میں۔ تو جب کسی اسم صحیح کو مضاف بناؤ، اضافت کرو، یا جاری مجرا صحیح کے اضافت کرو، اس کو مضاف بناؤ کس کی جانب؟ الی یا المتکلم، یا متکلم کی جانب، یعنی کوئی اسم صحیح مضاف رہے اور یا متکلم مضاف الیہ رہے۔ جیسے کتاب اسم صحیح ہے، آپ کو کتابی یا متکلم کی طرف ہے، الہی، کتابی، اس طرح کے الفاظ، ربی، خالقی، رازقی وغیرہ۔ تو یا کسی اسم صحیح کی اضافت کرو، یعنی مضاف بناؤ کس کی جانب؟ یا متکلم کی جانب، یعنی یا متکلم مضاف رہے۔ کسرت آخرہ، تو کیا کریں گے؟ اس اسم صحیح کے آخری حرف کو زیر دیں گے۔ کیا کریں گے؟ زیر دیں گے۔ اب حالت کیسی بھی ہو، حالت رفعی میں ہو یا حالت نصبی میں، حالت جری میں، سے فرق نہیں پڑتا۔ جیسے رب ہے، رب اگر آپ کو کہنا ہے میرا رب، کیا کہو گے؟ ربی، رب پہ بے پر زیر لگے گا، ربی۔ اب چاہے آپ کہیں قال ربی، چاہے آپ کہیں انا ربی، قال ربی حالت رفیع میں کہ میرے رب نے کہا، فاعل بن رہا، پھر بھی بابا زیر آئے گا۔ انا ربی، انا کا اسم ہونے کے ناطے نصب آئے گا، لیکن پھر بھی انا ربی ہی کہیں گے آپ۔ یا پھر و ربی کہیں، وہ حرف جر ہے، حالت جری میں رب، پھر بھی آپ واپس زیر لگائیں گے، و ربی۔ تو کیا کہتے ہیں؟ کسر تاخر ہو، آخری حرف کو آپ کسرا دیں گے۔ واسکنت الیا، اور یا کو کیا کریں گے؟ ساکن کر دیں گے، جو یا ہے آخر میں اس کو ساکن کر دیں گے۔ تو ربی کہیں گے، کتابی کہیں گے، خالقی کہیں گے، رازقی کہیں گے، اس طرح سے۔ او فتحتہا، یا پھر
فتح بھی دے سکتے ہیں اس کو، یا کو، رب کو نہیں، اس میں صحیح کو نہیں، یا متکلم کو فتح بھی دیتے ہیں، تو ربیہ کہیں، کتابیہ کہیں، ٹھیک. جیسے قرآن مجید میں بھی ہے اسی ضمن میں سے، ما اغنى عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، تو یہ پر زبر ہے. کا غلامی و دلبی و زبی. وَإِنْ كَانَ آخر اس میں الفن، ایک قاعدہ ہو گیا کہ اگر مضاف اس میں صحیح یا جاری مجرا صحیح ہے اور مضاف الیہ یا متکلم ہے تو اس میں صحیح کے آخری حرف پر کسرہ آئے گا. وَإِنْ كَانَ آخر اس میں الفن، اور اگر اسم کا آخری حرف الف ہے، تثبتو، تو الف باقی رہے گا. جیسے عصایا کا عصایا کیا کہیں گے؟ عصایا کہیں گے، رحایا کہیں گے، الف باقی رہے گا، نہیں گرے گا. خلافا للحذیل، حذیل کے برخلاف. قبیل حذیل پہلے کی طرف بولتا ہے، وہ الف کو حذف کر دیتا ہے، پھر جو آخری حرف بچتا ہے اس پہ زیر لگا دیتا ہے. جیسے عصیہ، عصا تھا، الف کو حذف کر دیا اور اس وقت پہ زیر کر دیا. عصیہ، ارحیہ. تو دو قاعدہ ہوگا، اگر آخر میں الف ہے تو پھر وہ باقی رہے گا. تیسرا قاعدہ، وَإِنْ كَانَ آخر اس میں یا ان مکسور، یا ان مکسور لکھا ہے، غلط لکھا ہے. وَإِنْ كَانَ آخر اس میں یا ان مکسورا ما قبلها، اور اگر اسم کا آخری حرف، یہ میں نے اس لیے غلط لکھا ہے کتاب میں کہ آخر کانا کا اسم ہے، آخر الاسم، تو آخر لفظ آخر ہے یا کانا کا اسم ہے، اور کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے، اور یا ان جو ہے وہ کانا کی خبر ہے، اس لیے وہ مناسب رہے گا کان اللہ غفورا کی طرح. اور مکسورن پر بھی الف رہے گا یا کی صفت ہونے کا مکسورن ما قبلہا. تو اگر اسم کا آخری حرف یا ہے جس کا ما قبل مکسور ہو، ادغمت الیا فی الیاء، تو آپ یا کو یا میں مدغم کر دیں گے. وہ فتحت الیا الثانیۃ، اور دوسرے یا کو فتح دے دیں گے. لئلا یلتقی الساکنان، تاکہ دو ساکن اکٹھے نہ ہوں. تو کیا کہیں؟ تقول فی قاضی، قاضی میں کیا کہیں؟ جیسے قاضی کیا کہیں گے؟ قاضیہ، میرا قاضی. داعیہ، مجھے دعوت دینے والا، تو اس طرح سے قاضیہ داعیہ کہیں گے. اگر صرف آپ قاضی کہیں گے تو پہلے سے قاضی تھا وہ، تو دوسرا یا ظاہر نہیں ہو سکتا. تو اگر آخری حرف یا ہے جس کا ما قبل مکسور ہے تو دونوں یا کو مدغم کر دیں گے اور دوسرے یا کو فتح دیں گے. وَإِنْ كَانَ آخِرُهُ وَاوًا مَضْمُومًا مَا قَبْلَهَا، 3 ہو گیا. اور چوتھا، اور اگر آخری حرف واو ہے جس کا ما قبل مضموم ہے، قلبتها یاءً، تو اس کو یا سے بدل دیں گے. وہ عملت کما عملت الآن، اور اسی طرح عمل کریں گے جیسے ابھی کیا تھا، یعنی دونوں یا کو مدغم کر دیں گے اور دوسرے یا کو فتح دیں گے. تقول جانی مسلمیہ، کیا کہیں گے؟ جانی مسلمیہ. آپ نے اس سے پہلے اس کی توضیح پڑھ لی ہے. مسلمون یا تھا، یہ نون اضافہ کا نہ ذکر گیا، جب مسلمویا ہوا، مسلمویا، تو واو ما قبل مضموم کیا اضافہ کے لیے کیا کر دیا؟ واو کو یا سے بدل دیا اور پھر یا کو یا میں ادغام کر دیا، تو مسلمیہ ہو گیا. وفی الاسماء الستۃ مضافۃ الی یا متکلم، اور اسماء ستہ میں کہیں گے جو یا متکلم یعنی مضاف ہو، کیا کہیں گے؟ اخی، ابی، حمی، ہنی. وفی عند الاکثر، جو فمن ہے جب اس کو مضاف بنائیں گے تو فی کہیں گے اکثر لوگوں نے دیکھ. وہ فمیہ عند قوم، اور کچھ لوگوں نے دیکھ فمیہ ہی کہیں گے، میم پڑھیں گے. وضو لا یضاف الی مضمر اصلا، اور جو اسماء ستہ مکبرہ میں سے ذو ہے وہ کسی ضمیر کی جانب مضاف نہیں ہوتا ہے بنیادی طور پر. اس کا مضاف الیہ جو بھی ہوگا اس میں ظاہر رہے گا، اس میں ضمیر نہیں ہو سکتا. اچھا، اب اعتراض ہوتا نہیں، مصنف نے جب کہا کہ ذو کا مضاف الیہ ہمیشہ اس میں ظاہر ہوتا ہے، ضمیر نہیں ہوتا، تو اعتراض ہوا. وہ شاید ایک شعر کے ذریعے شعر ہے، انما یعرف ذو الفضل من الناس ذووہ، لوگوں میں سے صاحب فضل کو صاحب فضل ہی جانتے ہیں. انما یعرف، بلا شبہ جانتے ہیں، ذو الفضلی، صاحب فضیلت کو، فضیلت والے کو، من الناس، لوگوں میں سے،
کون؟ ذووہ فضل والے. تو ذووہ میں ہو ضمیر ہے اور یہ مضاف الیہ ہے. تو ایسا کہنا یہ شاذن، یہ شاذ ہے، تو ایسا نہیں ہوتا. وَإِذَا قَطَعْتَ هَذِهِ الْأَسْمَاءَ عَنِ الْإِضَافَةِ، اور اگر آپ ان اسماء کو اضافت سے ہٹا دیں، ختم کر دیں، یہ الگ سے بحث کر رہے ہیں یہ ضمنی طور پر. تو کیا کہیں گے؟ اخن، ابن، حمن، حنن کہیں گے، وفن کہیں گے، فمن، وضو لا یقطع عن الاضافۃ البتہ، اور ذو اضافہ سے کبھی ختم نہیں ہوتا، الگ نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ مضاف استعمال ہوتا ہے. ھذا کلہ بتقدیر حرف الجر لفظا، اور یہ سب کیا ہے؟ حرف جر کو لفظا مقدر مان کر کے. فسیاتی کا فی القسم الثالث انشاءاللہ، اور یہ بس انشاءاللہ قسم ثالث میں آئے گی. تو آج کے دن بس اتنا ہی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.